فقر و صفا۔ اہل تصوف میں فقر و صفا کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ فقر صفا سے زیادہ مستحکم ہے، اور بعض اس بات پر مصر ہیں کہ صفا فقر سے زیادہ معتبر ہے۔ فقر کو افضل سمجھنے والے کہتے ہیں کہ فقر فنائے کلی ہے، جس میں ہر چیز کالعدم ہو جاتی ہے۔ صفا مقامات فقر میں ایک مقام ہے، اور جب فنائے کلی حاصل ہو تو ہر مقام ختم ہو جاتا ہے۔ غایت اس کلام کی وہی ہے جو فقر و غنا کے باب میں بالتفصیل بیان ہو چکی ہے۔ جو لوگ صفا کو فقر پر فوقیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقر کا وجود ہے اور اسے نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس صفا ہر چیز سے مارا ہونے کو کہتے ہیں، اور صفا عین فنا ہے اور فقر عین غنا۔ لہذا فقر ایک مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور صفا کمال کا نام ہے۔ اس زمانے میں یہ معاملہ شد و مد سے زیر بحث ہے، اور ہر جماعت دور افتادہ استعارات اور نازک نکات نکالنے میں مصروف ہے۔ فقر و صفا کی تقدیم و تفضیل میں شدید اختلاف ہے۔ اتفاق رائے نہ فقر کے حق میں ہے نہ صفا کے حق میں۔ بحث کرنے والے الفاظ میں الجھ کر حقیقت سے دور جا پڑتے ہیں اور صداقت کو خارج از بحث کر جاتے ہیں۔ خواہش پوری نہ ہونے کو مکمل نفی اور اثبات مراد کو اثبات عین تصور کرتے ہیں۔ بس موجود و مقصود اور منفی و مثبت محض اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات پر اڑے رہنے کے نشانات بن کر رہ گئے ہیں، اور راہ سلوک اس جملہ افسانہ ترازی سے پاک ہے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اس مقام پر متمکن ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تمام درجات و منازل مفقود ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کا یارہ نہیں رہتا، نہ مشرب باقی ہوتا ہے، نہ ذوق، نہ سکوت، نہ غلبہ، نہ ہوش، نہ بے ہوشی۔ بحث کرنے والے ہر اس چیز کے لیے نام تلاش کرتے ہیں جس کی ماہیت ان کی سمجھ سے باہر ہو اور جس کی تعریف نہ ہو سکتی ہو۔ وہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی شاندار سا نام چن لیتے ہیں۔ دماغی طور پر ترجیح کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر جب خیالات کا نام دے دیا جائے تو ایک نام کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو لفظ فقر زیادہ موزوں اور قابل قدر نظر آیا کیونکہ اس میں ترک و عجز کا پہلو ہے۔ کچھ اور لوگوں نے لفظ صفا کو ترجیح دی کیونکہ اس میں ترک ما قدر، میلی خراب چیز کو چھوڑنے اور انقطاع متاع، دنیا کے معانی مضمر ہیں۔ ان دو الفاظ کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ناقابل اظہار تصور کی نشاندہی کر سکیں اور باہم گفت و شنید کرتے وقت اپنا مفہوم پوری طرح بیان کر سکیں۔ اہل طریقت میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ لفظ فقر استعمال کریں یا لفظ صفا۔ اس کے برعکس اہل عبارت کے لیے جو اصل حقیقت سے بے خبر ہیں، تمام مسائل لفظ آرائیوں کے سوا کچھ نہیں، وہ ایک چیز پر متفق نہ ہو سکے اور ایک کو دوسرے پر مقدم کرتے رہے۔ اہل طریقت اصل حقیقت کے متلاشی ہوئے اور اہل عبارت ظلمت عبارت میں کھو گئے۔ الغرض جس نے اصل حقیقت کو پایا اور اسے اپنا قبلہ اول بنایا، اسے چاہے فقیر کہو چاہے صوفی، دونوں نام اضطراری کیفیت رکھتے ہیں۔ اس حقیقت سے متعلق جو معرض بیان میں نہیں آ سکتی، یہ اختلاف ابو الحسن سمنون رحمت اللہ علیہ کے وقت سے چلا آتا ہے، جب وہ اس عالم کشف میں ہوتے تھے جس کا تعلق بقا سے ہے، فقر کو صفا پر ترجیح دیتے تھے، اور جب ایسے مقام پر ہوتے تھے جس کا تعلق فنا سے ہے، صفا کو فقر سے افضل سمجھتے تھے۔ ارباب معانی نے ان سے سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، مجھے فنا اور نگونساری میں وہی مشرب کامل حاصل ہے جو بقا میں۔ جب ایسے مقام پر ہوتا ہوں جس کا تعلق فنا سے ہے، میں صفا کو فقر سے مقدم سمجھتا ہوں، اور مقام بقا سے دو چار ہوتا ہوں تو فقر کو صفا سے بہتر کہتا ہوں، کیونکہ فقر کا تعلق بقا سے ہے اور صفا کا فنا سے۔ آخر الذکر یعنی صفا کے مقام پر میں بقا کے تصور کو فنا کر دیتا ہوں، اول الذکر یعنی فقر کے عالم میں فنا کے تصور کو فنا کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ فنا و بقا کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محض عبادت آرائی ہے، کیونکہ نہ
فنا کو فنا ہے اور نہ بقا کو بقا ہے۔ ہر باقی چیز جو فنا ہو جاتی ہے اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے، اور ہر فنا شدہ چیز جو قائم ہو جاتی ہے اپنے وجود میں قائم ہوتی ہے۔ فنا کا لفظ از راہ مبالغہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی فنا کی فنا ہونے کا ذکر کرتا ہے تو وہ صرف مبالغہ آمیز الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ فنا کا تصور تک ختم ہو چکا ہے، مگر جب تک بقا کا کوئی تصور بھی باقی ہے فنا روح بہکار نہیں آتی، اور جب روح بہکار آ گئی تو پھر اس فنا کی فنا ایک خود ساختہ بے معنی لفظ کے سوا کچھ بھی نہیں، محض ارباب رسان کی افسانہ آرائی ہے۔ عبارت پرستی کے شوق میں، لڑکپن کی تیزی طبع اور جوش طبیعت میں نے اس انداز میں ایک کتاب فنا و بقا کے نام سے تصنیف کی تھی، مگر اس کتاب میں وہی چیز پوری احتیاط سے تحریر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ فرق ہے صفا و فقر میں جہاں تک معنوی تصور کا تعلق ہے۔ عملی طور پر یعنی ترک متاع دنیا اور انقطاع ہوائے دل کے معاملے میں صورتحال مختلف ہے۔ یہ چیز فقر و مسکنت تک پہنچتی ہے۔ بعض مشائخ کرام فقیر کو مسکین سے بہتر سمجھتے ہیں، جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں محصور ہیں اور روئے زمین پر چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مساکین کے پاس سامان زیست ہوتا ہے مگر فقراء اسے ٹھکرا چکے ہوتے ہیں، اس لیے فقر باعث عزت اور مسکینی وجہ ذلت ہوتی ہے۔ سامان زینت رکھنے والا طریقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا بندہ درہم کا، اور ہلاک ہوا بندہ دینار کا، اور ہلاک ہوا بندہ لباس و کم خواب کا۔ تار کے سامان زینت عزیز ہوتا ہے کیونکہ صاحب سامان کا اعتماد سامان پر ہوتا ہے، اور بے سر و سامان کا خدائے بزرگ و برتر پر بوقت ضرورت صاحب سامان اپنے سامان کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اور تار کے سامان باری تعالیٰ کا کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ مسکین افضل ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین کی موت عطا کر، اور قیامت کے دن مسکین کی جماعت میں اٹھائی ہو۔ مساکین کا ذکر کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی و موت مساکین میں ہو، لیکن جب فقر کا ذکر کیا تو فرمایا قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ اس معنی کے اعتبار سے فقیر اسباب سے تعلق رکھتا ہے، مسکین وہ ہے جسے اسباب میسر ہی نہ ہوں۔ شریعت میں فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک فقیر صاحب بلغہ ہوتا ہے اور مسکین مجرد۔ دوسرے گروہ کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اہل مقامات جو اول ذکر صورت سے اتفاق کرتے ہیں لفظ صوفی کو مساکین کے لیے مختص سمجھتے ہیں، اور یہ اختلاف فقہ رضی اللہ عنہم کے اخلاف کے دوش بدوش ہے۔ جن کے نزدیک فقیر بے وسیلہ اور مسکین کفایت شعار ہوتا ہے وہ فقر کو صفا سے افضل جانتے ہیں، اور جن کے خیال میں مسکین بے وسیلہ اور فقیر کفایت شعار ہوتا ہے ان کے نزدیک صفا کو فقر پر فوقیت حاصل ہے۔ فقر و صفا کے اختلاف کی یہ مختصر سی کیفیت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔